دھمکی کیا دی ہے کہ سب کے دروازے بند. دوستو سوچئے، نواز رسول حضرت امام حسین کے نائب بن کر آنے والے حضرت امام مسلم بن عقیل کا عالم، سوچئے ان پر کیا گزر رہی ہوگی. رات کا سناٹا ہے اور جس عقیدت مند کے دروازے پر جاتے ہیں سب کے دروازے بند نظر آ رہے ہیں. کھٹکھٹاتے بھی ہیں تو کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو یاد آئی کہ کاش میں حضرت امام حسین کے پاس خط نہ بھیجتا تو بہتر ہوتا. جب یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو نواز رسول کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اے میرے بھائی حسین، کاش میں تمہیں خط نہ بھیجتا، خط نہ لکھتا تو بہتر ہوتا. دوستو، آج حضرت امام مسلم بن عقیل کی ذات پر کوفے والوں کے دروازے بند ہیں. مگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جس اسلام کے لیے تھی، آج اس اسلام کے لیے ہمارے دلوں کے دروازے بند ہیں. اگر دلوں کے دروازے بند نہ ہوتے تو فلسطین کے مسلمان ستائے نہ جاتے، عراق کے مسلمان نہ ستائے جاتے، افغانستان کے مسلمان نہ ستائے جاتے، ہندوستان کے مسلمان نہ ستائے جاتے. دوستو، یہ آج جو بھی ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں سے چند ہی لوگ ہیں، لاکھوں میں چند، کہ جن کے دلوں کے دروازے اسلام کے لیے کھلے نظر آتے ہیں، ورنہ اکثر کے دلوں کے دروازے اسلام کے لیے بند نظر آتے ہیں. دوستو، آج ہم کوفے والوں کی بدعہدی کا ذکر کر رہے ہیں. کئی تاریخ، آنے والی تاریخ جو ہے ہمارا ذکر نہ کرے کہ سوچو اگر کل تاریخ جب ذکر کرے گی کہ یہاں تو ہزاروں، 40,000 تھے اور 40,000 کے دروازے بند ہیں حضرت امام مسلم بن عقیل کے لیے. لیکن کیا وہ وقت یاد نہیں کہ 6 دسمبر ہے اور 20 کروڑ مسلمان ہوتے ہوئے بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے. آج حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا جا رہا ہے کوفے میں. تو ہم ان پر لعنت بھیجتے، کوفے والوں، تم نے بدعہدی کی اور تم نے نواز رسول کو خط بھیج کر بلایا اور پھر تم نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا. اے میرے دوستو، ادھر بابری مسجد شہید ہو رہی تھی اور ہمارا عالم یہ تھا کہ 20 کروڑ مسلمان اپنے دلوں کے دروازے بند کر کے بیٹھا تھا. کیا جواب دیں گے ہم؟ تاریخ کے صفحات پر یہ رقم ہو چکا ہے کہ 20 کروڑ سے زائد محبان اسلام ہوتے ہوئے بابری مسجد شہید ہوئی. آج 130 کروڑ مسلمان ہیں، 130 کروڑ مسلمان اور 3 کروڑ یہودی. 130 کروڑ مسلمان اور 3 کروڑ یہودی ہیں. مگر مجھے بتاؤ، بیت المقدس کس کے قبضے میں؟ 3 کروڑ یہودیوں کے قبضے میں بیت المقدس ہے اور 130 کروڑ مسلمانوں کو وہ جب چاہتے جہاں چاہتے ہیں اور جیسا چاہتے نقصان پہنچا رہے ہیں. آج تک فلسطین کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ آج تک جو افغانستان کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ عراق کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا؟ اور دیگر ممالک کے مسائل حل کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ مسلمان اسلام کے راستے سے ہٹ چکا ہے اور مسلمانوں کے دلوں کے دروازے جو ہے اسلام کے لیے بند ہو چکے ہیں. بہرحال ایک بات ہم اپنا جائزہ لیں. حضرت امام مسلم بن عقیل کی ذات اسلام کے لیے تھی، ان کی ذات پر کوفے والوں کے دروازے بند تھے، مگر اسلام کے لیے ہمارے دلوں کے دروازے بند نظر آ رہے ہیں. بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جن کے دلوں کے دروازے اسلام کے لیے کھلے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی دینی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی دینی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو حج کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اور کتنے مسلمان ہیں جو جہاد کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی اسلامی ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت کی اس وقت حالت یہ ہے کہ ان کے دلوں کے دروازے اسلام کے لیے بند ہیں. ورنہ یہ 3 کروڑ یہودی
ان کی طاقت نہیں کہ یہ فلسطین کو برباد کر سکے. ان 3 کروڑ یہودیوں کے اندر جرت نہیں جو مسلمانوں کو ستا سکے. مگر آج امریکہ اس کی پشپنائی کر رہا ہے اور 3 کروڑ یہودی مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں. بات آئی تو عرض کرتا چلوں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 کی فوج لے کر گئے تھے, 60,000 کو شکست دے کر آئے. کتنی؟ آپ گھبرائیے نہیں, میں صرف تھوڑی سی بات کہہ کر اپنی مقصد کی طرف آ رہا ہوں. 1000 کی فوج لے کر گئے تھے, 60,000 دشمنان اسلام کو شکست دے کر آئے. جب مدینے میں آئے تو لوگوں نے کہا اے خالد ابن ولید تم نے تو بڑا کمال دکھایا, 1000 کی فوج لے کر گئے تھے, 60,000 کو شکست دے کر آئے. کہاں 1000 اور کہاں 60,000. 1000 کی فوج نے 60,000 کو شکست دی, تم نے بڑا کمال کیا. آج کا کوئی ہم جیسا انسان ہوتا تو سینہ پھلا لیتا, ہاں ہاں دیکھو میرا کمال یہ وہ. مگر نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے. کہنے لگے اس میں کوئی کمال کی بات نہیں. اے لوگوں بتاؤ, ایک طرف 1000 زندے ہوں اور ایک طرف 60,000 مردے اور دونوں میں لڑائی ہو تو کون جیتے گا؟ ایک طرف 1000 زندے اور ایک طرف 60,000 مردے. 60,000 زندوں 60,000 مردوں سے 1000 زندے لڑیں تو کون جیتے گا؟ 1000 زندے جیتیں گے. لوگوں سنو, وہ 60,000 ضرور تھے مگر مردے تھے, اس لیے کہ جس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہوتی, جس دل میں اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا, وہ دل مردہ ہوتا ہے. اور ہم 1000 تھے مگر زندہ تھے, اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت تھی. اب دوستو آ جاؤ اس بات کو کہ ایک طرف 3 کروڑ یہودی ہیں, گویا یوں سمجھو کہ ایک طرف 3 کروڑ مردے ہیں اور ایک طرف 130 کروڑ زندے ہیں. 3 کروڑ مردے 130 کروڑ مسلمانوں کو زندوں کو پریشان کر رہے ہیں. آخر بیت المقدس آج تک مسلمان کیوں نہیں لے سکے؟ دوستو یہ عالمیہ ہے, ہم اپنا جائزہ لیں. کربلا کے واقعات ہمارے لیے درس عبرت ہیں, صرف سنے نہیں بلکہ دیکھے. آج ہم حضرت امام حسین کی شہادت پر آنسو بہاتے ہیں, کبھی ہم نے اپنی حالت پر بھی آنسو بہائے کہ ہم آئے تھے اسلام کا کام کرنے کے لیے, ہم یہاں شیطان کا کام کرنے لگے. اللہ نے بھیجا تھا عبادت کے لیے اور ہم عبادت چھوڑ کر کے دنیا کی واحیات میں پڑ گئے. بہرحال حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے کوفے میں آج اجنبی ہیں. جس محب اہل بیت کے دروازے پر جاتے ہیں اس کا دروازہ اندر سے بند اور کڑی کھٹکھٹانے پر بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت سوچئے کیا ہو رہی ہوگی. آپ کو پیاس لگی, آپ ایک دروازے پر بیٹھ گئے جو کھلا ہوا تھا. ایک بوڑھی عورت آئی جس کا نام توعا تھا, کہنے لگی مسافر کیا بات ہے, کہا پیاس لگی. وہ بوڑھی عورت پانی لے کر آئی, پانی پیا. اس کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل وہیں بیٹھے رہے. بوڑھی عورت کہنے لگی کہ آخر جب تم نے پانی پی لیا تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے کہا میرا تو کوئی گھر نہیں, مجھے تو کوفے والوں نے بلایا تھا اور آج عالمیہ کے سب کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے ہیں. بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ حضرت امام مسلم ہیں؟ کہا میں ہی امام مسلم ہوں. بس کہا رہے حضرت تشریف لائی. وہ بوڑھی عورت اندر آپ کو لے کر گئی اور پھر اس نے بڑی خدمت کی, پوری رات خدمت کرتی رہی اور بڑی خوش نصیب اپنی خوش نصیبی پر رش کرنے لگی کہ آج مجھے حضور کے خاندان کی خدمت کرنے کا موقع ملا. مگر دوستو اتنے میں اس کا رات کے آخری حصے میں اس کا بیٹا آیا. ماں سے کہا ماں جلدی کھانا نکال.
अम्मा कभी अंदर कभी बाहर का, अम्मा बात क्या अंदर हो बाहर क्यों जा रही हो, क्या बात है? माँ कहने लगी बेटा खुश नसीबी से आज हजरत इमाम मुस्लिम हमारे घर क़याम फरमाए हुए, मैं उनकी खिदमत के लिए कभी बाहर कभी अंदर आ रही हूँ, कितनी खुशकिस्मती की बात है। मगर अफसोस ये कि आज कूफे वालों ने उनके साथ बदअदी की है, बेवफाई की है, आज किसी का दरवाज़ा उनके लिए खुला हुआ नहीं। अब ये बड़ा खुश हुआ, क्या रे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने तो इनाम रखा है कि जो इमाम मुस्लिम बिन नकील को गिरफ्तार करवाएगा उनको इतना इतना इनाम दिया जाएगा। अब ये दिल ही दिल में खुश हो रहा है कि जैसी सुबह होगी जल्दी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास जाऊंगा और हजरत इमाम मुस्लिम बिन नकील को गिरफ्तार करवा के इनाम हासिल करूंगा। दोस्तों कभी ऐसा होता है कि नेकों के घर बद और बदों के घर नेक पैदा हो जाते हैं। मां नेक बेटा लालची, जी ये खुदा की कुदरत है। वो मुर्दों से जिंदों को निकालता है, जिंदों से मुर्दों को। मुर्दों से जिंदे कैसे निकलते हैं? मुर्दे से जिंदा कैसे निकलता है? अंडे में से बच्चा निकलता है कि नहीं? अंडा मुर्दा होता है मगर उसमें से जिंदा बच्चा निकलता है। मुर्दे से जिंदा निकला और जिंदे से मुर्दा के मुर्गी अंडा देती है और कहा जाओ उन्हें गिरफ्तार करके लेकर आओ। मोहम्मद बिन अशस ने हमले का हुक्म दे दिया और बाहर से आवाज देने लगा, उल्टी सीधी बातें करने लगा। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए और इन 40 के 40 सिपाहियों ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील पर हमला कर दिया। मगर जैसे ही आपने देखा कि हमला शुरू हो रहा है फौरन आपने भी तलवार निकाली और अब आलम यह है कि आप अकेले 40 पर भारी नजर आ रहे थे। यहां तक कि जब मोहम्मद बिन अशस ने देखा कि ये तो 40 के 40 को खत्म कर देंगे तो मक्कारी की और अपने फौजियों को अपने सिपाहियों को डांटने लगा, ए खबीस मर्दूदो, तुमसे लड़ने के लिए किसी ने कहा था? चलो तलवारें नियाम में रखो। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने तो हमसे ये कहा कि उनको इज्जत के साथ गिरफ्तार करके लाओ। चुनाचे मोहम्मद बिन अशस आगे बढ़ा और कहा हजरत लड़ने के लिए हम जो है आपको मारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपको इज्जत के साथ जो है लेने के लिए कि आप चलिए और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से आराम से बैठकर बात करें ताकि कुछ मसले का हल निकले। आपने फरमाया मैं भी सुलह ही चाहता हूं, अगर मैं लड़ाई चाहता तो जब 40,000 मेरे पास थे तो मैं चाहता तो दारुल इमारत की ईंट से ईंट बजा देता। तो जब मैंने उस वक्त हमला करने की का हुक्म न दिया तो अब तो मेरे साथ कोई भी नहीं है। बहरहाल हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ऐसी तलवार लगी थी, एक जालिम ने तलवार मारी कि आपके होठ कटे और खून मुंह से निकलने लगा अंदर से। आपने पानी के लिए पुकारा, पानी लाया गया तो सारा पानी खूना खून हो गया। आप समझ गए कि लगता अब हमें शहादत का पानी पीना है, अब हमारे मुकद्दर में दुनिया का पानी नहीं। बहरहाल हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद बिन अशस के साथ आप दारुल इमारत की तरफ चले। उधर जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने दारुल इमारत के गेट पर 2 जल्लादों को खड़ा कर दिया था कि जैसे ही इमाम मुस्लिम बिन अकील अंदर घुसे फौरन उन पर यकबार की हमला करके कत्ल करके उनको शहीद कर दो। बहरहाल हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही अंदर दारुल इमारत के अंदर घुसने लगे और आपकी जबान पर था रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़ व अंता खैरुल फ़ातिहीन, ए अल्लाह तो हमारी कौम के दरमियान बेहतरीन फैसला फरमा। बस अंदर जाना था कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के जल्लादों ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। और बाज़ रिवायत में यह कि आप पहुंचे और आपने बाज़ाब्ता तरीके से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से बातचीत की। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा इमाम मुस्लिम, तुमने हुकूमत के खिलाफ यजीद के खिलाफ महाज बनाया, तुम्हारी बगावत साबित हो चुकी है, लिहाजा तुम मुजरिम हो और अब तुम्हें उसकी भी सजा मिलेगी। और हजरत इमाम हुसैन आएंगे तो उनको भी जो है बगावत का मजा चखाया जाएगा। बहरहाल कुछ बातें हुई और उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि जाओ इनको दारुल इमारत की छत पर ले जाओ और ले जाने के बाद इनको इतनी दूर फेंको
قتل کر کے کہ ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جایا گیا، اور دار عمارت کی چھت پر جب آپ نے چھت سے نیچے دیکھا تو کوفیوں کا ہجوم تھا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیوں بے وفاؤ، تم نے حضرت امام حسین کے پاس خطوط بھیجے اور تم نے جو ہے اپنی وفاداریوں کے لیے قسمیں کھائی تھی کہ جہاں آئے نواز رسول تمہارا پسینہ گرے گا، ہم خون بہائیں گے، مگر آج تم نے جو ہے جو وفائی کی ہے تاریخ اسے بھول نہیں سکتی ہے۔ مگر سنو، اگر اب بھی تمہارے اندر امام حسین کی کچھ محبت ہے تو میری 3 نصیحتیں اس کو وصیتیں پوری کرو۔ پہلی وصیت تو یہ کہ جب مجھ کو قتل کر کے یہ پھینک دیں تو میری لاش کو اٹھا کر کے مناسب جگہ دفنا دینا۔ دوسرے یہ کہ میرے یہ جو ہتھیار ہیں لڑنے کے فلاں کا میرے اوپر قرضہ ہے، وہ قرضہ ان کو بیچ کر کے ادا کر دینا۔ اور تیسرے یہ کہ حضرت امام حسین کو خط لکھ دینا کہ اب کوفے نہ آئیں، حالات بدل چکے ہیں، ان کو اطلاع دے دو کہ کوفے کی طرف سفر نہ فرمائیں۔ جب آپ نے یہ 3 باتیں کہیں، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، خبردار، اگر کسی نے ان کی نصیحت پر عمل کیا اور سنو، ہم حضرت امام حسین کو کیوں روکیں گے، ہم تو ان کو آنے دیں گے اور ان کو بغاوت کا مزہ چکھائیں گے۔ بس حضرت امام مسلم بن عقیل مکے کی طرف رخ کیے۔ آپ فرما رہے، کاش اے امام حسین میں خط نہ بھیجتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش آپ دیکھتے کہ آپ کا بھائی امام مسلم بن عقیل جو ہے کس انداز سے آپ کی محبت میں شہید ہو رہا ہے۔ آپ انہی خیالات میں ہیں کہ جلات نے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا اور آپ کے مبارک جسم کو دار عمارت کے دور پھینک دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اور شہید ہو کر کے نانا جان کے مقدس ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پی رہے ہیں۔ اب آپ کے جو 2 بچے تھے، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بھی صحیح ساتھ میں تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، مگر اکثر کتابوں کے اندر یہ ہے کہ جب آپ نے دارالعمارت کا محاصرہ کیا تھا تو آپ نے دونوں بچے محمد ابراہیم کو جو کوفے کے قاضی شریح تھے ان کے پاس بھیجوا دیا۔ حضرت قاضی شریح کو جیسے معلوم ہوا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ نے دونوں بچوں کو بلایا اور بلا کر کے ان کے سر پر دست شفقت پھیرنے لگے۔ یہ انداز تھا اس زمانے کے مسلمانوں کا کہ جب کسی کو یتیم ہو جاتا تھا تو ان کے سر پر، یتیم کے سر پر دست شفقت لوگ پھیرا کرتے تھے۔ حضرت محمد ابراہیم سمجھ گئے آج قاضی شریح اس انداز سے ہم سے شفقت فرما رہے ہیں جیسے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ کہنے لگے، اے قاضی صاحب بتاؤ، آج آپ کا انداز پیار کا وہ نہیں ہے، کیا بات ہے؟ آج آپ ہمارے سر پر ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے، بتاؤ کہ ہمارے بابا جان شہید تو نہیں ہو گئے؟ حضرت قاضی شریح جو روتے ہو کہا، میرے بچوں، عبید اللہ ابن زیاد نے تمہارے بابا جان کو بڑی بے-دردی سے شہید کر۔ دونوں بچے رونے لگے اور اس کے بعد فوراً حضرت قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ دونوں بچے جہاں بھی ہوں ان کو پکڑ کے لایا جائے اور ان کو انعام دیا جائے۔ اس لیے حضرت قاضی شریح نے فوراً اپنے بیٹے اسد سے کہا، جاؤ، آج ایک قافلہ باب عراقین سے قادسیہ جا رہا ہے، مدینہ جا رہا ہے یا مکہ، جاؤ ان قافلے والوں کے حوالے کر دینا تاکہ یہ بچے صحیح حفاظت سے مدینہ پہنچ جائیں۔ اب آپ کے بیٹے اسد جلدی ان کو لے کر آئے، ادھر مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اندھیرا چھایا، قافلہ دور جا چکا تھا مگر قافلے کی گرد نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا، اے پیارے بچوں سنو، یہ جو گرد نظر آ رہی ہے یہ قافلے کی گردے، جاؤ دوڑ کر جو ہے قافلے کو پکڑ لو اور یہ قافلہ تمہیں بحفاظت تمہارے گھر تک پہنچا دے گا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ بچے ساری رات چلتے رہے مگر قافلہ ان کو ہاتھ نہ آیا، اور جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ بچے کوفے میں اور عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، گرفتار اور داروغہ جیل جو مشہور تھا، بڑا ہی محب اہل بیت تھا، اس نے اس کے حوالے کر دیا۔
उसने बज़ाहिर तो कैद में डाला मगर दिन भर खिदमत करता रहा। और जब रात आई बच्चों को अच्छे से खाना खिलाया पिलाया सब कुछ, और अपनी अंगूठी दी। और अंगूठी देने के बाद कहा ये कादसिया चले जाओ, वहां मेरा भाई रहता है और ये अंगूठी मेरे भाई को देना, और मेरा भाई ये काफिला आज जा रहा है, तुम उस काफिले के साथ जाना और ये अंगूठी मेरे भाई को दे देना, वो भाई तुम्हें सही हिफाजत से अपने घर तक पहुंचा देगा। चुनाचे मशकूर ने इनको रवाना किया और इधर ये बच्चे सारी रात चलते रहे, और इधर सारी रात चलते रहे, मगर जब दिन आया तो वहीं महसूस किया जहां से चले थे वहीं। अब समंदर, और समंदर के बाजू में एक खोखला दरख्त है, खुक्कल है। ये दोनों बच्चे मारे डर के सहम गए कि कोई ना कोई उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद का सिपाही आएगा, वापस से गिरफ्तार कर लेगा। ये दोनों डरे सहमे हुए। अब इतने में वहां एक बांदी, एक औरत पानी भरने आई नहर से, और जब उसने इनका साया पानी में देखा, पलट कर देखा तो दोनों बच्चे डरे सहमे हैं। वो औरत समझ जाती है और कहती है बताओ बच्चों कौन हो। बच्चे डर रहे हैं। कहा डरो मत, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हो। घबराओ नहीं, मेरी मालिकन जो है, मैं जिसकी नौकरानी हूँ वो बड़ी मुहिब्ब अहले बैत है। तुम घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो। वो बांदी हजरत मोहम्मद इब्राहीम को साथ में लेकर के अपनी मालिकन के घर पर आई और कहा कि मालिकन आज मैं बड़े ही अनमोल हीरे लेकर आई हूँ, मैं अहले बैत के ख़ानदान के 2 फूल लेकर आई हूँ। उस मालिकन ने जब देखा इमाम मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं, अब तो उनके कभी पेशानी को बोसा देती है, कभी उनके बालों को बोसा देती है, कभी हाथों को बोसा देती है। दिन भर खिदमत करती रही। और इधर मशहूर दरोगा जेल जो था, जिसने दोनों बच्चों को छोड़ा था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पता चल गया कि इसने बच्चों को छोड़ दिया है। दरबार में हाजिर किया गया और कहा कि तूने उन बच्चों को क्यों छोड़ा। दरोगा जेल मशहूर ने कहा अरे जालिम याद रख, तू किसके साथ जुल्म कर रहा है। ये अहले बैत से हैं, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस घराने के बच्चे हैं, और तू उन पर जुल्म कर रहा है। तो मैंने इसीलिए उनको छोड़ दिया। कहा तुझे हमारा डर नहीं? कहा जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता। जल्लाद को बुलाया गया और उसके बाद हजरत मशकूर पर कोड़ा बरसा। पहला कोड़ा लगा तो आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा लगा तो आपने कहा मौला तू मुझे सब्र अता फरमा। तीसरा कोड़ा लगा ए अल्लाह तेरे रसूल की आल की मोहब्बत में सताया जा रहा हूं। यहां तक कि 5 कोड़े तक आप बोलते रहे और उसके बाद आप खामोश हो गए। 500 कोड़े आपके जिस्म पर लगे और हजरत मशकूर जो है चंद कोड़े खाने के बाद 500 से पहले ही आपकी रूह आपकी जिस्म से परवाज कर चुकी थी। और एक और करबला का शहीद जो है करबला से रुखसत होकर के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस हाथों से हौज़े कौसर के जाम पी रहा है। इधर ये दोनों बच्चों की दिन भर वो औरत खिदमत करती रही और जब रात आई तो उनको सुला दिया। बच्चों सोते चुनाचे एक कमरे में सुलाया। रात को इसका शौहर आया हारिस, बड़ा थका हुआ था। कहने लगा कि आज मैंने इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को दिन भर तलाश किया। तलाश करते करते वो घोड़ा भी मेरा मर गया। फिर मैंने पैदल तलाश किया, फिर भी वो नहीं मिले। मैं थक गया हूँ, जल्दी खाना लाओ और किसी तरह से जो है मैं आराम करता हूँ। बीवी ने कहा अरे तुम किसको तलाश, चंद इनाम के लालच में तुम अल्लाह उसके रसूल को नाराज कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कहा खामोश हो जा, जल्दी खाना ला। चुनाचे बीवी ने खाना लगाया और ये खाना खा के जल्दी सोया। इधर वो दोनों बच्चे जो थे मोहम्मद जो बड़े थे उन्होंने ख्वाब देखा और कहा छोटे भाई से उठो कि मैंने ख्वाब में नाना जान को देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और साथ में हजरत अली भी हैं। अल्लाहु अकबर। और मेरे बाबा जान कुछ फासले पर हैं और हुजूर फरमा रहे कि ए काजी, ए इमाम मुस्लिम, तुम खुद चले आए, अपने बच्चों को क्यों साथ नहीं लाए। तो बाबा जान ने कहा कि वो बच्चे भी अनकरीब आका आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। तो मेरे भाई उठो, अब हमारी भी शहादत का वक्त करीब आ गया। छोटे भाई ने कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा है। दोनों भाई मिलकर के गले मिलकर के रोने लगे।
اور جب رونے کی آواز اس حارث کے کانوں تک ٹکرائی تو یہ نیند سے بیدار ہوا. بیوی سے کہنے لگا کہاں سے آ رہی ہے بچوں کی آواز؟ بیوی نے کہا کہیں پڑوس سے آ رہی ہوگی, کسی پڑوسی کے بچے رو رہے ہوں گے. کہا نہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے. چنانچہ اس نے چراغ جلایا اور چراغ جلانے کے بعد جو روم بازو میں تھا اسے کھولا تو دیکھا کہ دونوں بچے محمد ابراہیم ایک دوسرے سے چمٹ کر رو رہے ہیں. اس نے پوچھا کون ہو تم؟ تب یہ بچے سمجھے کہ دن بھر ہماری خدمت ہوتی رہی ہے تو یہ تو گھر کون سا ہے, محب اہل بیت کا گھر ہے. دن بھر عورت نے خدمت کی. کہنے لگے کہ ہم امام مسلم بن عقیل کے دونوں فرزند محمد ابراہیم ہیں. بس جیسی اس نے سنا فوراً ان کے نرم و نازک بالوں کو پکڑ کے کھینچتا ہوا باہر لے آیا. بیوی نے کہا ظالم, یہ فاطمہ زہرا کی باغ کی ننھی کلیاں ہیں, تو ان کو کیوں مسل رہا ہے؟ چند سکھوں کے لالچ میں تو اپنی آخرت کیوں تباہ کر رہا ہے؟ کیا جواب دے گا قیامت کو؟ قیامت میں اللہ اس کے رسول کو ظالم پاس آ جا, مگر اس کے اوپر بھوت, لالچ کا بھوت سوار تھا. چنانچہ اس نے دونوں بچوں کو باندھا اور جیسی صبح ہوئی اب یہ نہر فرات کی طرف جو ہے یہ نہر کی طرف لے کر چلا. اور بیوی نے روکنا چاہا مگر بیوی کو دھکا دیا اور چل پڑا. یہاں تک کہ نہر کے قریب لے آیا. اتنے میں جو غلام تھا, غلام آیا اور غلام سے کہا ان دونوں بچوں کے سر قلم کر. کہا میں یہ نہیں کر سکتا, نواز رسول فاطمہ زہرا کی ننھی کلیوں کو میں شہید کر کے اپنی آخرت تباہ نہیں کر سکتا. اس ظالم نے اس غلام کو بھی ختم کر دیا. اس کے بعد بیٹا آیا. بیٹے نے کہا باپ کیا کر رہے ہو؟ ایسا نہ کرو. بیٹے نے بھی روکنا چاہا, اس ظالم نے بیٹے کو بھی شہید کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد بیوی بیچاری دوڑتی ہوئی آئے, ظالم کیا کر رہا ہے تو؟ چند سکوں کے انعام کے لالچ میں تو حضرت امام حسین کو ناراض کر رہا ہے, اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہا ہے. کل قیامت کے دن برے محشر میں تو اپنے نبی کو کیا جواب دے گا؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دے گا؟ مگر جب لالچ کا بھوت سوار ہو جائے تو انسان پر پھر کچھ نہیں سوچتا ہے. اس نے تلوار بیوی کو بھی زخمی کر دیا. بیوی بیچاری دور گری جا کر کے بے ہوش ہو گئی. ادھر اس نے تلوار نکالی اور ان قریب تھا کہ دونوں کے سروں کو تن سے جدا کرے. بڑے بھائی آگے بڑھے, پہلے مجھے شہید کرو, میں اپنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے نہیں دے سکتا. چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ نہیں پہلے مجھے قتل کرو, میں اپنے بڑے بھائی کو جو ہے شہید ہوتے نہیں دے سکتا. کہا اچھا ٹھیک ہے کہ میں دونوں کو ایک ساتھ جو ہے قتل کرتا ہوں. دونوں بچے سجدے میں گئے اور اس ظالم نے جو ہے اتنی تیزی سے تلوار ماری کہ ان دونوں بچوں کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے دونوں سروں کو لے جس نے تھیلے میں ڈالا اور دونوں کی لاشوں کو اس نے نہر فرات میں ڈال دیا. دونوں لاشیں جو ہے پانی میں چلی گئیں. اور پھر ادھر یہ دونوں کے بچوں کے سروں کو لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آیا اور کہا عبید اللہ ابن زیاد مجھے انعام چاہیے. کہا کیسا انعام؟ کہ دیکھو میں تمہارے دشمن کے بچوں کا سر لے کر آیا ہوں. تم نے انعام کر رکھا تھا نا کہ جو انہیں پکڑ کے لائے گا. تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ارے ظالم, میں نے پکڑنے کے لیے کہا تھا, قتل کرنے کے لیے نہیں کہا. میں نے جو ہے یزید کو لکھا ہے کہ آخر امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا کیا کیا جائے. اگر ادھر سے یہ آرڈر آیا کہ مجھے دونوں بچے زندہ چاہیے تو میں کیا جواب دوں گا؟ حارث تو نے غلط کیا ہے. اسی وقت عبید اللہ ابن زیاد نے پورے درباریوں پر نگاہ ڈالی اور کہا کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ کون ہے جو اس حارث کو قتل کرے؟ ایک بڑی محب اہل بیت تھے مقاتل, انہوں نے کہا میں اس کو قتل کروں گا. چنانچہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کہا وہی قتل کرو جہاں اس نے دونوں بچوں کو قتل کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر عبید اللہ ابن زیاد مجھے حکومت بھی دے دیتا تب بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کہ اس کے قتل کرنے کی مجھے خوشی ہوگی. کس کے؟ حارث کے, جس نے جو ہے امام مسلم بن عقیل کے بچوں کو شہید کیا. چنانچہ اسی جگہ پر لایا گیا اور حارث کے پہلے ہاتھ کاٹے پھر پیر کاٹے. ادھر دیکھا کہ ایک بیٹے کی لاش پڑی ہے, ایک جو ہے غلام کی لاش ہے اور ایک عورت جو
बीवी थी वो होश में आ चुकी है। उसने कहा ये मेरा शौहर हारिस है, ये मेरे बेटे की लाश है, ये मेरे गुलाम की लाश है, इसने मुझे भी जख्मी किया, अपने बेटे को भी मारा, अपने गुलाम को भी मारा, इसको इतना दर्दनाक अंदाज में मारो ताकि दूसरे भी इससे सबक सीखे। बहरहाल हारिस के हाथ काटे गए, उसके बाद पांव काटे गए और इस तरह से उसको बुरी तरह से जो है कत्ल किया गया। और आलम यह है, तारीख में आता है जब उसको दफनाया गया तो जमीन ने भी उसको निकाल के बाहर कर दिया। आखिर कई बार दफनाया गया मगर जमीन ने फेंक दिया और उसके बाद जो है इसकी लाश को समंदर में डाला गया, समंदर ने भी फेंक दिया। मगर देखो दोस्तों, वो जो दो बच्चे थे उनके सर अभी तक जो थे अभी तक थैले में थे और उन सरों को निकाला गया। इधर जो दोनों लाशें पानी में डाली थी वो भी किनारे पर आ गई और सरों को रखा गया। दोनों लाशें जो है कि सर जिसका था अपनी लाश से जाके मिल जाता है और इस तरह से आज भी उन दोनों बच्चों के मज़ार मुबारक जो है उसी नहर फरात के करीब है। बहरहाल हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और आपके बच्चों को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। और जिस दिन हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों को शहीद किया गया उसी दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के से कूफे की तरफ रवाना हो गए थे। क्यों? इसलिए कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का खत पहुंच चुका था कि आप जल्दी तशरीफ ले आइए। 40,000 ने बैत कर ली है, चुनाचे आपने तैयारी की, लोगों ने रोका, कहा नहीं, खत आ चुका है, अब रुकने का कोई सवाल नहीं है। चुनाचे आपने अपने मुकद्दस नूरानी काफिले को तरतीब दिया। कौन था आपके काफिले के साथ? हजरत इमाम हुसैन के खुद 3 साहबजादे थे, आपकी 2 बीवियां थी, हजरत इमाम हसन के 4 फर्जंद थे, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के और दीगर भाई थे, और हजरत अब्बास और दीगर भाई थे, और हजरत औनो मोहम्मद थे, और इस तरह से आपकी बहन ज़ैनब थी, सकीना थी, और दीगर रफ़क़ाए अहले बैत के जो है बीवियां थी। बहरहाल ये 82 नफूस पर मुश्तमिल ये काफिला जो है अब मक्के से कूफे की तरफ रवाना हो रहा है। रवाना हुआ, एक जगह आई, वहां बशीर असदी मिले। हजरत इमाम हुसैन ने पूछा, जाते रख जो मंजिल का नाम है वहां पर, कहा बताओ जो कूफे से आ रहे थे कूफे के हालात क्या है? उन्होंने कहा कूफे वालों के दिल तो आपके साथ है मगर उनकी तलवारें यजीद के साथ है। आपने फरमाया कुल न युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, अल्लाह ताला हमारे हक में वही मिलेगा जो हमारे मुकद्दर में है। आप आगे बढ़े, फिर फरजदक शायर से मुलाकात हुई जो अरब के मशहूर शायर हैं, उनसे भी हजरत इमाम हुसैन ने पूछा बताओ कूफे के हालात क्या है? उन्होंने भी वही कहा। उसके बाद और आगे बढ़े, आपके एक बड़े मुहिब अहले बैत अब्दुल्लाह इब्न मुती मिले, उनसे भी आपने पूछा बताओ कूफे के हालात क्या है? उन्होंने भी कहा कि कूफे के हालात बहरहाल जो भी है मगर उनके दिल तुम्हारे साथ है, मगर तलवार बनु उमैया के साथ यानी यजीद के साथ है। यहाँ तक एक मकाम जिसका नाम सालबिया है, वहां पर बकर असदी नाम का एक शख्स जो कूफे से आ रहा था और जिससे सब कुछ मालूम था, उसे ताज़ा तरीन हालात का पता था, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा। उसने सारे हालात बताए कि कूफे वाले बदल चुके हैं और हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अब तक कूफे के बारे में हालात का इल्म नहीं था, मगर जैसे ही मालूम हुआ पूरा जो है काफिले में जो एक अजीब जो है कोहराम मच गया। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की बच्चियाँ सामने आई, आप उनकी बच्चियों के सर पर जो है हाथ फेरने लगे। बच्चियाँ समझ जाती हैं, कहती हैं चाचा जान आज आप हमारे सरों पर इस तरह हाथ फेर रहे हैं जैसे कि यतीम के सरों पर फेरा जाता है, क्या हमारे अब्बा जान हजरत इमाम मुस्लिम को शहीद तो नहीं कर दिया गया है? आपने फरमाया हाँ मेरी बच्चियों तुम्हारे बाबा जान को शहीद कर दिया है। आपने जो है सारे पहले जो कारवां के लोग थे सबसे मशवरा किया क्या किया जाए, कूफे चला जाए या वापस चला जाए? तो कुछ लोगों ने कहा वापस चले। आपने वापस जाने का इरादा भी फरमाया, मगर जो है हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के जो भाई थे उन्होंने कहा इमाम हुसैन इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद अब हम जिंदा नहीं रहना चाहते, हम कूफे जाएंगे और कूफे वालों से पूछेंगे कि तुमने जिसको मेहमान बनाकर बुलाया था आखिर तुमने क्यों उनको शहीद किया? हम अपने भाई का बदला लेंगे, या तो फिर हम बदला लेंगे या हम भी जो है लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे। अब हम उनके बाद जीना नहीं चाहते। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला
عنہ کے بھائیوں کے جذبات جب حضرت امام حسین نے دیکھے، فرمایا ٹھیک ہے چلو، جو حال تمہارا ہے وہی میرا بھی ہے۔ چنانچہ اب یہ قافلہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ جب کوفے 2 کوس رہ گیا تو کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید رہائی 1000 کی فوج لے کر اس کے سامنے آ گیا اور اس نے راستہ روک لیا۔ اے حسین، اب آپ کوفے نہیں جا سکتے، عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ یہ قافلہ جہاں بھی ہے روک لو اور ان سے کہو کہ یزید کی بیعت کرے ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے حر سے کہا، حر میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے 150 خطوط بھیج کر بلایا گیا۔ دیکھو آپ کے پاس جو پہلے کوفہ کی جو خطوط تھے آپ نے تھیلے سے لوٹے اور کہا دیکھو یہ خط اس کی طرف سے جو تمہارے ساتھ موجود ہے، یہ فلاں کی طرف سے، اے فلاں تو نے یہ خط بھیجا تھا، اے فلاں تو نے یہ خط بھیجا تھا، اے فلاں تو نے یہ خط بھیجا تھا، دیکھو یہ خطوط ہیں جو اہل کوفہ کے گئے تھے، اے امام حسین آپ تشریف لے آئیے، اگر آپ نہ آئے تو ہم مجبوراً جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، آپ آئیے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم وہاں خون بہا دیں گے۔ اے حر میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے شریعت نے مجبور کیا ہے، یہی لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، انہوں نے خطوط بھیجے تھے، دیکھو یہ آدمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو حر کو بھی بڑا عجیب سا لگا اور کہنے لگے حضور مجھے کچھ نہیں معلوم ان خط کے بارے میں، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ انہوں نے خط بھیجے کہ نہیں بھیجے، مگر عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ جہاں بھی آپ ملے وہیں آپ کو روک لیا جائے۔ یہ آپ اس کے دل میں حضرت امام حسین کی محبت تھی، یہ نماز بھی پڑھتا تھا تو حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتا۔ اب اس نے حضرت امام حسین سے کہا کہ اگر میں کھل کر آپ کا ساتھ دیتا ہوں تو یزید عبید اللہ ابن زیاد میرے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا، اس لیے ایسا کریں کہ میں اپنے فوجیوں سے کہہ رہا ہوں کہ بات چل رہی ہے اور جب رات آئے تو آپ نکل جانا، اس کے بعد دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ رات آئی، رات آنے کے بعد آپ نے پورے قافلے کو روانہ فرمایا چلیے، رات بھر یہ قافلہ چلتا رہا، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ انہوں نے دیکھا، کہا امام حسین آپ گئے نہیں؟ کہا بھئی گئے تو تھے مگر جانے کے بعد بھی نہیں جا سکے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، پھر ایک رات صحیح میں اپنے فوجیوں کو بتا دوں گا کہ بھی ابھی بات چیت چل رہی ہے اور اس طرح سے مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہونے کی امید ہے۔ بہرحال رات آئی، پھر چلے اور پھر پوری رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی دیکھا کہ وہیں تھے۔ اس طرح سے 3 راتیں ہو گئیں اور تیسری رات کو بھی جب وہیں چلے، وہیں جہاں تھے وہیں تھے، تو ایک چلنے والے سے پوچھا، ایک راہگیر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس راستہ چلنے والے مسافر نے کہا یہ جگہ ہے کربلا۔ حضرت امام حسین نے جب کربلا کا نام سنا تو اپنے قافلے والوں سے کہا اب ہم قیامت تک بھی نہیں جا سکتے، یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حسین کربلا کی زمین پر شہید ہوگا۔ میرے بابا جان حضرت علی یہیں پر آئے تھے اور روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی اور فرمایا تھا میرا بیٹا حسین یہیں شہید ہوگا۔ اے قافلے والو، اے علی اکبر ہم نہیں جا سکتے، اب یہیں پر سامان اتار دو اور یہیں پر خیمے گاڑ دو۔ اب جہاں خیمہ گاڑے وہیں سے خون۔ حضرت زینب نے جب یہ خونی منظر دیکھا کہا بھیا یہ جہاں دیکھو خون نظر آ رہا ہے یہاں سے چلو، یہاں سے یہاں کی جگہ کو دیکھ کر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بہن زینب یہی ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ چنانچہ یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا کی زمین پر ٹھہر گیا اور اپنے خیمے لگا دیے۔ اب ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے بار بار قاصد آ رہا ہے کہ یا تو یزید کی بیعت کرو، یہ لڑنے کے لیے تیار۔ آپ نے فرمایا بھائی ہم کو بلایا تھا یزید کی بیعت سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور یا ہم سے خود یزید کی بیعت کرائے جائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے جو عبید اللہ ابن زیاد کا جو خط تھا اٹھا کے پھینک دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب پتا چلا تو بڑا غصے وہ، اور اس نے عمرو بن سعد جو ایک مقدس صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص جو گورنر مصر ہیں،
ان سے کہا کہ اگر تجھے ایران کی گورنری چاہیے تو تو 5000 کی فوج لے کر جا اور حضرت امام حسین سے یا تو بیعت لے نہیں تو ان سے جنگ کر۔ تو پہلے تو اس نے منع کر دیا، میں کیسے کر سکتا ہوں نواز رسول کو میں شہید کروں؟ نہیں۔ تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا پھر ٹھیک ہے، ایران کی گورنری نہیں ملے گی، ایران کی گورنری سے دستبردار ہو جائے۔ چنانچہ لالچ آ گیا، اور اس کے بعد بہرحال یہ 5ویں محرم کو عمرو بن سعد 5000 کی فوج لے کر کے کربلا میں جو ہے یہ آ جاتا ہے، اور اس طرح سے 7ویں محرم آ گئی، اور 7ویں محرم کو نہر فرات پر جو ہے 500 سپاہی بٹھا دیے کہ سب پانی پی سکتے ہیں، مگر حضرت امام حسین کے قافلے کو ایک بوند بھی پانی نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے لیے اب نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے، سب پیئیں گے، جانور پیئیں گے، چرند و پرند پیئیں گے، مگر نواز رسول حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو ایک جو ہے گھونٹ پانی بھی نہیں دیا جائے گا۔ سوچو دوستو کہ اللہ اکبر، جو جن کے ہاتھوں میں حوض کوثر کے جام ہوں گے اور جو حوض کوثر کے مالک ہیں، آج ان کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب تجاویز آئیں، آپ نے کہا سنو ایسا ہے، میں تمہیں 3 راستے بتاتا ہوں عمرو بن سعد کے سامنے، یا تو یہ کرو کہ تم ہمیں یزید کے پاس لے جاؤ، یا پھر ہمیں واپس مکے جانے دو، یا اگر وہاں بھی نہیں جانے دیتے تو ہم تیسری جگہ چلے جاتے ہیں، تینوں میں سے کچھ۔ عبیداللہ ابن زیاد کو جب پتہ چلا، کہا عمرو بن سعد سے کہا کہ ہم تجھے ثالث بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ تو ہمارے اور حسین کے درمیان شرطیں بھیج۔ عمرو بن سعد سے کہا کہ اگر تجھے ایران کی گورنری چاہیے تو فوراً حسین سے کہو کہ جنگ لڑنے کی تیار ہو جائیں، یا پھر جو ہے یزید کی بیعت کریں۔ چنانچہ فوج آ رہی ہے، اور آتے آتے عالم یہ کہ 9ویں محرم تک بلکہ 7ویں محرم تک 22,000 کی فوج آ گئی۔ کتنی؟ 22,000 کی فوج، اور ادھر 72 ہیں۔ کتنے؟ 72، جس میں اپنے بھی ہیں دوسرے بھی ہیں۔ اور عالم یہ کہ 7ویں محرم سے پانی بھی بند کر دیا گیا۔ سوچو ایک طرف 72 جن میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے جس کے ساتھ جو ہے بڑے بڑے پہلوان ہیں، جہاں کھانے پینے کا سب کچھ سامان ہے۔ آخر پانی پر پیرا کیوں بٹھایا گیا؟ ان یزیدیوں کو معلوم تھا کہ اگر جو ہے پانی پر پیرا نہ بٹھایا گیا تو یہ 22 جو ہے، یہ 72 ہی جو ہے 22,000 پر